دیکھیں، اگر والدین روکتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا والدین اولاد کے حق میں مخلص نہیں ہیں؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ یہی وہ باتیں ہیں جو ریاکشن تک بھی لے جا سکتی ہیں، رد عمل تک بھی، اور صبر تک بھی لے جا سکتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاکشن اندر سے کیوں ابھرا؟ کہ دل یہ چاہتا ہے کہ والدین چونکہ مسلمان ہیں اس لیے انہیں سمجھنا چاہیے اور انہیں اس کام سے نہیں روکنا چاہیے۔ ریاکشن سے بچ کیسے سکتے ہیں کہ والدین مسلمان ہیں لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے وہ روکتے ہیں، تو پھر جو وہ بیچ کا فیکٹر ہے نہ سمجھنے والا، اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے یعنی اسپیس دینے کی ضرورت ہے۔ اچانک کوئی سمجھ نہیں جاتا، ایک نشست میں ساری چیزیں کسی پہ الٹ دیں تو کسی کو سمجھ نہیں آ جاتی۔ اس کے لیے انہیں بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن انفارملی۔ آپ کا رویہ، آپ کا طرز عمل، آپ کی گفتگو، آپ کا قرآن و حدیث سے، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات چیت کرنا، اور صحابہ کرام کے بارے میں، اور گھر میں ایسی مجالس رکھنا، اور کھانے کے موقع پہ اور مختلف یعنی معمولات میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی بات کرتے رہنا، اور یہ کہ زیادہ خدمت کریں، والدین کی زیادہ قریب ہوں۔ اس کا یہ جو رد عمل ہے یہ بتاتا ہے کہ ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ رہیں، کیونکہ ہمیشہ جو لوگ لاڈلے ہوتے ہیں، جن کی ساری باتیں مانی جاتی ہیں، ان کے اندر ریاکشن زیادہ آتے ہیں۔ اور جب ایک انسان صرف ریسیونگ اینڈ پہ رہتا ہے تو نیچرلی کوئی سٹیج ایسی آ جاتی ہے جہاں اسے دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دیکھیں، جو والدین کو دینا چاہیے وہ نہیں دے پا رہے، تو آپ تو وہ دے دیں جو ان کو ضرورت ہے، محبت، خدمت، کیئر اور علم۔ اپنے طرز عمل سے جب آپ یہ سب جاری رکھیں گے تو گھر کے ماحول میں بہتری ضرور آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر نہ آئے تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چانس دیتے ہیں مومن کو۔ اس میں آپ ان کی بھی آزمائش ہے اور یعنی والدین کی تو ہے، لیکن دراصل آزمائش اس کی ہے جو اس سچویشن میں ہے، جس کو سمجھ ہے کہ اب وہ کیا کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آزما کر ایک بندے کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی آزمائش کے دوران صبر کرنے کی بجائے رد عمل کا اظہار کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ کول نہیں رہتا، اور غصے کا شکار ہو جاتا ہے، اور شیطان جب آگ بھڑکا دیتا ہے تو انسان کے لیے ڈیسیژن میکنگ اور سموتھلی حالات کو لے کے چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی جو تاریخی شخصیات ہیں، خاص طور پر بنات رسول، ان سے سبق لینا چاہیے۔ سیدہ زینب کو دیکھیے کہ جب وہ ہجرت کرنا چاہ رہی تھیں تو کس طرح سے انہیں ہجرت سے روکا گیا، اور کتنی بڑی آزمائش ان پر آئی کہ ان کا حمل ضائع ہو گیا، بلیڈنگ ہوئی، اسی حالت میں قید ہو کر واپس مکہ پہنچی، لیکن صبر دیکھیں، نو ریاکشن، انہی لوگوں کے درمیان رہیں، وہی لوگ، طعن و تشنیع کا عمل بھی جاری رہا، لیکن پرسکون وہ فرد رہتا ہے جو صبر کرتا ہے، اور جو صبر نہیں کرتا اس کے اندر سکون نہیں آتا۔ پھر اس کے سارے یعنی اگلی سٹیجز کے لیے جو کریکٹر چاہیے انسان کا کہ پرسکون ہو کر وہ ڈیسیژن میکنگ کر سکے اور ایک نئے عزم کے ساتھ کام کو جاری رکھ سکے، وہ سب کچھ یعنی غصے کی گرداب میں پھنس جاتا ہے۔ ٹھیک ہو، جزاک اللہ خیر استاذہ۔